السلام علیکم جی، میں مدثر نظر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آئے گی کیونکہ ویلاگ اسٹائل کے اندر یہ نہیں ہے نا بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ بہت ہی ایک سیریس ایشو کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے وہ گزرا ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. تو میں جو ہے وہ بات کو شارٹ رکھوں گا اور میں صرف ان ٹاپکس کے اوپر بات کروں گا جو کہ امپورٹنٹ ہیں. اور یہ جو ہے وہ جو گفتگو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ آپ اس کو کسی علمی اور اس حوالے سے مت لیجیے گا کہ یہ جو ہے نا میں اپنی رائے آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا امپلیمنٹ کر رہا ہوں یا پھر میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے قرآن اور حدیث کی. ایسا بالکل نہیں ہے. میں ایک عام آدمی ہوں اور میں نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. اور یہ جو ہے وہ میری جو تھنکنگ ہے اور میری جو ایکسپریشنز ہیں اس کو دیکھ کے اور جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. یقیناً آپ لوگ جب آگے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا. آپ لوگ، میں اور جتنے بھی تمام لوگ جو آپ لوگ جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہو، یقیناً کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہمارے اس معاشرے کے اندر لی ہوئی ہوتی ہے. تو میں بھی انہی میں سے ہوں. میں نے بھی جو ہے نیٹ فلکس کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ہے کچھ ڈاکومنٹریز آتی ہیں اچھی مزے کی ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں تو وہ میں جو ہے وہ دیکھتا ہوں. ریسنٹلی جو ہے وہ میرے پاس ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے نیٹ فلکس کی طرف سے کہ بھائی ایک جو ہے نا سیریز لانچ ہو رہی ہے 3 ایپیسوڈ کے اوپر وہ بیسڈ ہوگی اور وہ ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. کیونکہ جو ہے وہ اس ٹائپ کی جتنی بھی موویز سیریز ہوتی ہیں ریسنٹلی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر میں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لائف کے اوپر جو ایک جو ہے نا سیریز بنائی گئی ہے، بہت پرانی ہے وہ، لیکن میں نے جو ہے وہ ریسنٹلی ہی دیکھی ہے تو مجھے بہت پسند آئی، مجھے بہت اچھی لگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ کی موویز جو ہے وہ بالکل یقیناً جو ہے وہ ایک لمٹ کے اوپر رہتے ہوئے جو ہمارے علماء اکرام نے بتائی ہوئی ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے اس ٹائپ کی چیزیں بننی چاہیے تاکہ نالج جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر فیڈ ہو. کیونکہ اب تو وہ معاملہ رہا نہیں کہ آپ ریسرچ کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. تو یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ انفارمیشن ہے، ہر بندہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو وقت ہوتا ہے وہ اس موبائل ڈیوائس اور اس کمپیوٹر کے اوپر گزار رہا ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا صحیح انفارمیشن جو ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں ملے اور لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے. بہرحال اب بات کو شارٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے وہ میرے پاس یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ نیٹ فلکس جو ہے وہ یہ سیریز لانچ کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے ٹیسٹیمنٹس دی اسٹوری آف موسیس. تو میں نے فوراً سے جو ہے وہ بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیا اور میں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جیسی یہ ریلیز ہوگی تو میں اس کو دیکھوں گا. اب میں نے یہ ساری سیریز دیکھی، لیکن اس سے پہلے اگر میں اس سے پہلے جو ہے وہ اس اسٹوری کے اندر آپ کو لے کے جاؤں، ہم بات کر لیتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی. ہمارے پاکستان میں معاشرے میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ یار جو ہے نا اسرائیلی جو ہے وہ ظالم ہے، اسرائیلی جو ہے وہ مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کے اوپر اور یہ ہے وہ ہے اور فلانا ڈمکا جو بھی ہے. اور یقیناً یہ 100% درست بات ہے، اس کے اوپر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے. اسرائیلی جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ ایک ظالم ترین قوم کے جو ہے نا روپ میں سامنے آ گئی ہے دنیا کے اوپر، لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، دنیا کے سامنے آ گئی. اور وہ فلسطینیوں کے اوپر بے انتہا ظلم کر رہے ہیں، وہاں پہ بچے مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھر تباہ کر دیے، مطلب ان کی لائف جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. غزہ کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا انسانی نقصان ہوا ہے مسلمان بھائیوں کا اور ہماری مسلمان بہنوں کا جو ہے نا نقصان ہوا ہے. اس دوران ایک یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، میرے خیال سے 5-6 مہینے ہو گئے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور جب سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے حماد نے اس کے بعد جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی ہے. کیونکہ آپ 5000 راکٹ مار لو، آپ 10,000 راکٹ مار لو، ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. وہ جب آپ کو دوبارہ ہٹ کریں گے تو بہت بری طریقے سے کریں گے. اب اس بحث میں نہیں جاتے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ لیا نہیں فیصلہ لیا، یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. لیکن جو ہے وہ اسرائیل اپنے جو ناپاک ان کے ارادے ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہا ہے. اور جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو تیسرا ٹیمپل ہے جو کہ یہودی بنانا چاہتے ہیں وہ بن کے ہی رہے گا. دی گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنے گا اور اسی کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے جو حوارین ہیں، امریکہ ہے وغیرہ ہے جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کوششیں کریں گے کہ یہ تیسرا ٹیمپل بنے. مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ یہودیوں کا تیسرا جو ٹیمپل ہے وہ بنایا جائے گا. یہ یوٹیوب پہ بھرا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس دوران یہ ایک سیریز لانچ کی جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو انہوں نے ڈیزائن میں بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ
جو 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یہ جو پتھروں پہ گندا کر کے وہ لکھ کے لے کر آئے تھے، یا پھر ان کو لکھی بھی دی گئی تھی اللہ عالم، تو وہ اٹھا کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ سیریز دیکھی، اس کے اندر جو ہے نا ذرا یہ ایک ڈاکومنٹری ٹائپ سیریز ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ایک اور پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ مذہب تھا وہ بھی موجود تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے وہ سارے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ان کو تقریباً مانتے ہیں، اور ہر مذاہب کی اپنی ایک ڈفرینٹ ہے، کچھ ہمارے یہاں سے ہے، کچھ کرسچینٹی سے ہے، کچھ جو ہے وہ تورات سے ہے، یہودیوں سے ہے۔ ابھی جو اسٹوری ہے یہ ساری جو ہے وہ بائبلز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ ایکسوڈس بک کے نام سے جو ہے ان کی کوئی بائبل کا چیپٹر ہے یا پھر بک ہے، اللہ عالم، مجھے اس کے زیادہ علم نہیں ہے، کیونکہ اس کو مین فوکس رکھا گیا تھا یہ۔ تو وہاں پہ جو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں، وہی سیم اسٹوری ان کو جو ہے نا، کیونکہ فرعون جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہیبروز کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہیبرو میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ ان کی جو حکومت ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس کو ختم کر دے گا۔ تو ہیبروز کے جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کروا دیتا ہے، کیونکہ ہیبروز جو ہیں وہ مصر کے جو ہے وہ غلام ہوتے ہیں، ان کو غلام بنایا ہوا ہوتا ہے نا، اور یہ غلام جو ہے وہ 400 سال سے ہوتے ہیں، مطلب اس سیریز کے مطابق 400 سال سے جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو فرعون ہے وہ بہت ظالم ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے اور بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جو ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ آتے ہیں گھر پہ، وہ کسی طریقے سے ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ ان کو کسی دیوار میں سوراخ کر کے ان کو چھپا دیتی ہے۔ ان کو جو بھائی ہوتے ہیں ہارون علیہ السلام، وہ ان کو جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کس طریقے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ یہ معاملات چھپنے والے نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے میں ان کو بچا دوں، اور یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر ناحق معاذ اللہ قتل ہو جاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ دریائے نیل کے اندر بہا دیتی ہوں، تاکہ جو ہے وہ یہاں سے کہیں دور جا کے کوئی نیک بندہ ہوگا اللہ کا جو ہے وہ جس کے پاس ہی جائیں گے، اور ان کی پرورش ہو جائے گی، ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ حیات تو زندہ تو رہیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ جا کے ایسے ہی کرتی ہیں، نیل میں جا کے ان کو بہا دیتی ہیں۔ جب وہ بہاتی ہیں تو آگے جو ہے وہ فرعون کی جو بہن ہوتی ہے ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ولادت ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے وہاں پہ ان کی رسومات ہوتی ہیں، وہ دریائے نیل کے کنارے وہ رسومات ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھتی ہیں کہ بچے کی آواز آئی اور وہ ان کو اٹھا لیتی ہیں۔ وہی سیم اسٹوری جو ہمارے نزدیک ہم نے جو بچپن سے سنی ہوئی ہے، قرآن پاک میں شاید موجود ہے یا پھر حدیثوں سے علماء اکرام سے ہم سنی ہے، وہی سیم اسٹوری لے کے چلتے ہیں۔ اب جو ہے وہ سین کٹ ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں۔ میں جو ہے شارٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا سامنے ایک مصری گارڈ ہے جو کہ ایک ہیبرو کے اوپر، مطلب ایک یہودی کے اوپر، اسرائیلی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے، مصر کا جو پیرامڈس وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب جیسے ہی اس گارڈ کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی جلالی تھے، ان غصے کے تیز تھے، دیکھ کے جو ہے وہ گھبرا گیا اور اس نے اس کو ہیبرو کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے آتے ہیں جا کے جو ہے وہ، تاکہ اس ہیبرو سے جن کو وہ جو ہے پیٹ رہا تھا ان سے جا کے جو ہے وہ عیادت کریں۔ جب وہ نیچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہی گارڈ وہ ہے جو ہے وہ دوبارہ اسی ہیبرو کو مار پیٹ رہا ہے، تو اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ ان کی بات مان لیتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب شہزادے ہیں اور گارڈ جو ہے ان کی بات کیسے ٹال سکتا ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے گارڈ اس کو جو ہے وہ لات مار دیتا ہے۔ تو لات مارتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اس گارڈ کے سر پہ مارتے ہیں اور وہ جو ہے وہ وہیں مر جاتا ہے۔ اب وہاں کا جو قانون ہوگا، فرعون کا جو قانون ہوگا، مصر کا قانون ہوگا، وہ قتل کے بدلے شاید قتل تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادہ ہونے کے باوجود وہاں سے جو ہے وہ بھاگ نکلتے ہیں اور وہ کوہ طور کی طرف کوئی گاؤں ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے ایک خاتون سے، 3 خاتون ہوتی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر ان کو ریفر کرتے ہیں، پھر ان خاتون سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے کوہ طور ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک آگ کا ایک گولا نظر آتا ہے۔ جب آگ کا گولا نظر آتا ہے تو وہ ان خاتون سے کہتے ہیں کہ وہاں سامنے پہاڑ میں کون رہتا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہاں تو کوئی نہیں رہتا، وہ تو پاک زمین ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لیکن مجھے وہاں پہ آگ کا گولا نظر آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے۔ تو اسی طریقے سے 2-3 مرتبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوہ طور کا جو آگ کا گولا ہے وہ نظر آتا ہے، اور آواز آتی ہے ایک کہ انہیں راستہ دکھاؤ، انہیں راستہ دکھاؤ۔ تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کوہ طور پہ جائیں گے اور دیکھیں گے وہ آگ کا گولا کیا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس کی صرف ٹہنیاں ہیں, پتے اس کے اندر نہیں ہیں, اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے, لیکن وہ آگ کی وجہ سے وہ جو لکڑی ہے اس درخت کی وہ ختم نہیں ہو رہی اور آگ جل رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دوبارہ مصر جاؤ اور جا کے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام سے ملو, اور وہاں جا کے تم نے جو ہے وہ اپنے قوم کو آزاد کرنا ہے جو تمہاری قوم اتنے سالوں سے وہاں پہ جو ہے وہ غلام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لیکن جو ہے وہ فرعون تو کبھی بھی میری قوم کو آزاد نہیں کرے گا, کیونکہ ظاہر وہ غلامی کی زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں. 400 سال سے ان کی قوم جو ہے وہاں پہ غلام ہے. جو ہیبروز ہوتے ہیں وہاں پہ غلام ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ 400 سال سے غلامی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر جب وہ غلامی سے ہٹ جائیں گے تو ان کے کام کاج کون کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے ان کو جو ہے میں تمہیں کچھ ایسی نشانیاں دوں گا, تم جا کے فرعون کو بتانا, اگر فرعون پھر بھی نہیں مانے گا تو میں سخت سزا دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں اور جا کے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی خواب آتی ہے اور ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہاں جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں. لانگ اسٹوری شارٹ, جب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ملتے ہیں, فرعون کی بیٹے کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہوتی ہے. ان کے جو بیٹے ہیں وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں. جب وہ 18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے جو بادشاہ ہوتا ہے, جو فرعون ہوتا ہے, وہ اپنی آیا سے مخاطب ہوتا ہے. جو ان کی قوم ہوتی ہے ان سے وہ مخاطب ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ کوئی بھی خواہش کرو, میں تمہاری خواہش رد نہیں کروں گا, ہر تمہاری خواہش پوری ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے, وہ ہماری بات نہیں ٹالے گا, ہم جا کے اس کو یہ بات اس کو بولیں گے. بہرحال جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو ہے ان کو گارڈ روک لیتے ہیں, ان کو جانے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو اپنا ہاتھ ہے وہ جبے کے اندر ڈالو. اگر آپ کو یاد ہو, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا میں تمہیں کچھ ایسی نشانیاں دوں گا جن سے جو ہے وہ فرعون تمہیں پہچان جائے گا کہ میں نے ہی تمہیں بھیجا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ لوگ کیسے پہچانے کہ میں جو ہے وہ آپ کا رسول ہوں, آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ایک نام سکھاؤں گا جس سے جو ہے وہ تمہاری امت تمہیں پہچان جائے گی. جب وہ اپنی امت کے پاس جاتے ہیں, اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں, تو وہ لوگ ان کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. لیکن ان کی جو بہن ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, وہ کہتی ہیں کہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ ان کو اپنے پروردگار کا جو نام ہے وہ ان کو بتاتے رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بوڑھی خاتون ہے جن کو یقیناً یہ نام پتہ ہوگا, تو اگر وہ ویریفیکیشن کے طور پہ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں تم بھی جن کا نام لے رہے ہو یہ وہی نام ہے, تو ہم تمہارے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے ان کے کان میں وہ نام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے, اور وہ خاتون جو ہے وہ کچھ گنگنانے لگتی ہیں اور اس طریقے سے ان کی قوم جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے آتی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور حضرت ہارون اور ان کی قوم جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑی ہیں, لیکن جو ہے وہ گارڈ جانے نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم جو اپنا ہاتھ ہے اس کو اپنے جبے کے اندر ڈالو, جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالو. جیسے وہ ان کے اندر ڈالتے ہیں تو ان کو ایک تکلیف ہوتی ہے اور ہاتھ نکالتے ہیں تو اس جگہ پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ زخم ہوتا ہے, دانے بنے ہوتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پھیلنے والی کوئی بیماری ہے جس کو پلج بھی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور جیسے ہی گارڈ ان کے ہاتھ کو دکھتے ہیں وہ فوراً سے ڈر کے ہٹ جاتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کر کے آگے چلتے رہتے ہیں اور گارڈز پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا وہ اس لیے تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فرعون کی اٹینشن گیٹ کی جائے, جو کہ گیٹ ہو گئی. وہاں پہ پھر وہ سانپ والا جو قصہ ہے مشہور ہمارے یہاں وہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ مشہور جو میں نے سنا ہے اللہ عالم, حضرت موسیٰ چھڑی پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ اژدہا نہیں بنتا, یہاں پہ بلکہ ایک نارمل جو جس کو زیبرا سانپ کہتے ہیں ہم لوگ, اورنج کلر کا جو ہوتا ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کوبرا اور جو اژدہا ہوتے ہیں ان سے ایز کمپیئر ٹو دیم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون سے کہتے ہیں کہ میری قوم کو جانے دو 3 دن کے لیے ریگستان اور ڈیزرٹ میں, تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے خدا کو قربانی دے سکیں. تو کہتے ہیں کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں جو ہے وہ خدا نے بھیجا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی جو ہے زمین پہ پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ ایسے معجزے عطا کروں گا کہ فرعون تمہیں پہچان جائے گا کہ میں نہیں تمہیں بھیجا. لیکن فرعون جو ہے اپنے جادوگروں کو حکم دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی دکھا دو. وہ جاتے ہیں, وہ کچھ پڑھتے ہیں اور اپنی لاٹیاں پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. اب جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لاٹھی سے بناتا ہے, وہ جو ہے وہ دونوں سانپوں کو مار دیتا ہے. یہاں پہ نگلتا نہیں ہے, یہاں پہ بس ان کو ڈس کے مار دیتا ہے. اس کے بعد جو اسی طریقے سے وہ محفل ختم ہو جاتی ہے, فرعون جو ہے مارنے سے انکار کر دیتا ہے, ان کو باہر نکال دیتا ہے. پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تم فرعون سے جا کے دریائے نیل کے کنارے ملو. فرعون وہاں پہ جو ہے وہ آتا ہے چہل قدمی کرنے کے لیے. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مان جاؤ میری قوم کو جانے دو تاکہ جو ہے وہ ہم جا کے اللہ تعالیٰ کو مطلب خدا کو قربانی دے سکیں. وہاں پہ بھی فرعون ماننے سے انکار کر دیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی جو ہے وہ دریائے نیل کی طرف کرتے ہیں اور دریائے نیل جو ہے وہ خون کا بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب تمہاری قوم کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی, میرے خدا کی بات ماننی پڑے گی. تو فرعون کہتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ جب تک پانی نہیں ملتا تب تک وائن پی کے گزارا کرے گی اور یقیناً پانی سے جو ہے وہ وائن زیادہ بہتر ہے, اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو جو ان کے اوپر مشکلات ہیں وہ آتی رہتی ہیں. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اولوں کی برسات ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ فرعون ہر عذاب کے اوپر فرعون جو ہے بے بس ہو جاتا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اس عذاب کو ختم کرانے کے لیے جا کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کا کہتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ عذاب چلتا ہے وہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے. ایسے کرتے کرتے پھر جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب آ جاتا ہے. اس میں جو مجھے اعتراض ہے وہ میں نے یہاں پہ نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. جیسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نہیں سنی, میری اتنی ایج ہو گئی ہے, اللہ کا فضل ہے, اور ہم یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, یوٹیوب پہ سنتے ہیں. ہر جمعے ہمارے یہاں ایک بڑا بہترین کلچر ہے کہ ہر جمعے جو ہے وہ خطاب ہوتا ہے, امام صاحب جو ہے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس جاتے ہیں اور ان کی قوم خوش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو ایک شخص سوال کرتا ہے کیا جو ہے وہ جیکب نے واقعی خدا سے جو ہے وہ کشتی کی تھی, کیا جیکب نے واقعی خدا کو جو ہے وہ ریسلنگ میں ہرایا تھا اور اپنی بات منوانے کے لیے, جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک ایسا ہی تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو جیکب سے مراد جو ہے وہ بائبل کے اندر جو ایکسوڈس بک ہے اس میں جیکب ہے, اور ہمارے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بائبل میں شاید یہ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پچھاڑ دیا, جس کے عوض جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بھی مطالبات تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے پڑے. اور یہ ایک جو ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب بات اس سیریز کے اندر ہے جو کہ انہوں نے مینشن کی بھی ہے, اور جس کے اوپر جو ہے وہ ساری امت جو ہے ان کی کہکہے لگا رہی ہوتی ہے. اس سیریز کے اندر یہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بہت زیادہ مظلوم تھے, بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوا. اللہ عالم ہو سکتا ہے اس وقت ان کے اوپر ظلم ہوا ہو, میں کیونکہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. ظاہر ہے جب ایک قوم جو ہے وہ ایک نبی کے انڈر ہوتی ہے تو وہ مشکلات کے اندر ہی ہوتی ہے. جیسے ہماری مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا, ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا, ظلم ہی ہوتا رہا. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہو. لیکن یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کون سا وقت ہے کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ ہم جو ہے وہ یہ سیریز لانچ کرتے ہیں. یہ جو دنیا بھر میں ایک بائیکاٹ کا سلسلہ چل پڑا ہے, لوگ یہاں پاکستان میں پیپسی, میکڈونلڈس اور جتنے بھی بڑے بڑے برانڈس ہیں, اسرائیلی برانڈس ہیں, ان سب کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہے. کہیں نہ کہیں اسرائیلی کا اس سے لنک ہے, ان کا جو ہے بائیکاٹ ہو رہا ہے. وہ برانڈس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جو ہے وہ ان کو پیسہ جا رہا ہے, مطلب ہمارا پیسہ ان کی طرف جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں, ہر بندہ آواز اٹھا رہا ہے. ایٹ لیسٹ جو اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ جو ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے اور چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. وہیں پہ ہی جو ہے وہ نیٹ فلکس کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک سیریز لانچ کرتے ہیں جو 3 ایپیسوڈ کے اوپر بیسڈ ہوگی, اور اس کے اندر ہم لوگ ایک مسلمان کو بھی بٹھائیں گے, ایک یہودی کو بھی بٹھائیں گے اور ایک کرسچن کو بھی بٹھائیں گے, اور وہ بتائیں گے کہ بھائی کتنے مظلوم ہم لوگ ہیں اور کیا ہے کیا نہیں. مظلومیت تو ہے جو بائبل کے اندر ہے, اور چلیں بائبل کے اندر 100% تو بالکل جھوٹ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ سچ ہوگا. قرآن کے اندر ہے اور تورا کے اندر بھی ہے. اب میں آتا ہوں بالکل اینڈ میں, بالکل آخر میں, جب وہاں سے جو ہے وہ عذاب نازل ہونے کے بعد ایک جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تم ایک کام کرو, دمبے کا خون لو اور اپنے دروازوں کے اوپر جہاں تم رہتے ہو, جو تمہارا گھر ہے اس کے مین دروازوں کے اوپر دمبے کا خون لگا دو, اور پھر جو ہے وہ گوشت کو ابالو اور اس کے بعد کچا مسالہ ڈال کے اور بغیر خمیر کے پکی ہوئی روٹی اس کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو, اور آج جو ہے وہ ایک بڑا سخت عذاب آنے والا ہے. جو بھی پہلی سلطان ہوگی فرعون کی,
امیر سے لے کر پہلے فرعون سے لے کر جو غریب ترین ہے مصر میں، اس کی جو پہلی سلطان ہوگی وہ مر جائے گی، اور تم نے اگر اس سے بچنا ہے تو تم جو ہے وہ دمبے کا خون لو، اپنے دروازوں کے اوپر لگاؤ اور گوشت کو ابالو، اس کو پکاؤ اور کچا مسالہ ڈال کے بغیر خمیر کی روٹی کے ساتھ کھاؤ، اپنے گھروں کے اندر ہی رہو، گھر سے باہر مت نکلو۔ جب یہ عذاب آتا ہے تو فرعون کا جو بیٹا ہوتا ہے جس کا وہ برتھ ڈے اور منا رہا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ظاہر ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو فرعون جو ہے بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی قوم کو لے کے ابھی چلے جاؤ، اسی وقت چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا جو ہے وہ ارادہ بدل دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو کہ مجھے جو ہے وہ دولت دو۔ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فرعون کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے سونے کے برتن اور چاندی کے برتن بھی لا کے مال و دولت بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بدلہ تھا، اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے سیریز کے اندر کہ وہ جو تھا، وہ جو دولت تھی، وہ جو ملی ہے، وہ اسرائیلیوں کا حق تھا۔ اچھا، بار بار اسرائیلی کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا، اسرائیل کے بچے، اسرائیل کے بچے، اسرائیل کے بچے، بار بار اس چیز کو جو ہے نا یہاں پہ ڈسکس کیا گیا، اور ہم لوگ مظلوم ہیں، ہمیں اپنی زمین چاہیے، ہمیں اپنی زمین چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایکچولی ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کینن کی طرف، اور ان سے جو ہے نا ایک وعدہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں دی پرومسڈ لینڈ۔ شاید پرومسڈ لینڈ یہی علاقہ ہوتا ہے جو ابھی اسرائیل کے پاس ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ لے کے نکل جاتے ہیں، اور نکل کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ جب وہاں پہنچتے ہیں کوہ طور کی طرف، تو وہاں جو ہے وہ دو رستے آتے ہیں ڈیفرنٹ۔ ایک جا رہا ہوتا ہے فلسطین سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف جو ہے انہوں نے جانا ہوتا ہے کینن، اور ایک جا رہا ہوتا ہے سمندر کی طرف۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے اس طرف سے جانا چاہیے، البتہ وہاں پہ فلسطین کے لوگ موجود ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ فلسطینیوں نے جو ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اور ابھی آگے اس کے اور چیپٹرز آنے ہیں، کیونکہ ایکسوڈس بک جو ہے وہ اس کے 5 چیپٹرز ہیں، اور ابھی جو یہ ہے یہ صرف 3 اس کی چیپٹرز آئے ہیں، 2 چیپٹرز باقی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میں سمجھا ہوں اب تک وہ یہی ہے کہ فلسطین کو کہیں نہ کہیں ایز اے ایول شو کیا جائے گا، یا فلسطین لوگوں کو ایز اے ایول شو کیا جائے گا کہ بھئی انہوں نے بھی ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، اور یہ ہماری زمین تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اب ہم ریٹرن لے رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ کچھ نہ کچھ میسج دیا جائے گا کہ تاکہ اسرائیل کو مظلوم آج کے دور میں بھی ثابت کیا جا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹورنیڈو آیا ہے، اچانک وہاں پہ ایک ٹورنیڈو نمودار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں راستہ دکھا رہے ہیں، اور وہاں اسی طرف وہ اپنی قوم کو لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہی سمندر کا جو واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی جو ہے وہ سمندر کی طرف کرتے ہیں، ان کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، وہ سمندر پہ مارتے ہیں، اور سمندر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور پھر فرعون جب پیچھے آتا ہے تو وہ جو ہے سمندر بند ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ اسٹوری اس لیے شیئر کر رہا ہوں، تھوڑی سی لمبی ویڈیو بن رہی ہے، آئی ایم سوری، کہ یہ جو کلپس ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے، یہ جو لاٹھی مارنا، کیونکہ ایسے کسی نے پہلے ویجولز نہیں دیکھے ہیں، یہ لازمی وائرل ہوں گے۔ کوہ طور پہ چڑھنا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے خطاب، یہ کلپس وائرل ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا، یہ وائرل ہونے ہیں کلپس، فرعون کی کلپس وائرل ہونے ہیں، کیونکہ فرعون کا جو محل بنا ہوا ہے وہ اس کے کسی نے ویجولز نہیں دیکھے، کہیں سے انسپریشن لے کے انہوں نے ویجولز بنائے ہیں، بے شک سی جی آئی ایفیکٹ ہی کیوں نہیں، لیکن ویجولز تو کسی نے نہیں دیکھے۔ تو ویجولز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ یہ کلپس آئیں گے اور وائرل ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے، لوگ شیئر کریں گے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹمنٹ دی اسٹوری آف موزز نیٹ فلکس کو سبسکرائب کریں گے، اور وہاں پہ دیکھیں گے، اور اپنا برین واش ہوگا، لوگوں کے ذہن میں ایک جو ہے نا ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا اسرائیل کے متعلق، کیونکہ یہاں پہ تینوں فارمیٹس دکھائے جا رہے ہیں، کرسچینٹی بھی ہے، جوئش بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور ایک جو ہے نا تینوں کو ملا کے ایک چیز سامنے لا کے سامنے آپ کے رکھی ہے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ اسرائیل جو ہے مظلوم ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات کافی عرصہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتی، اور بار بار ان کی قوم جو ہے وہ ان کو کوس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، ہم تو جو ہے وہاں پہ مصر میں غلام ہی تھے، لیکن ہمیں گوشت تو کھانے کو ملتا تھا، کچھ کھانے کو تو ملتا تھا، تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، ریگستان میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بار بار دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، بات چیت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کوہ طور پہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ 40 دن تک، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے
قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا شاید. کوہ طور پہ جو ہے ان کو 40 دن لگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ 40 دن لگ جاتے ہیں. نیچے جو ہے وہ ان کی جو قوم ہوتی ہے وہ کہتی ہے موسیٰ تو چلا گیا, آپ کوہ طور پہ اتنے پہاڑ پہ گیا ہے, پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے, اس سے پہلے کہ ہماری قوم دوبارہ بکھر جائے, دوبارہ جو ہے وہ جو ہے وہ چلی جائے کہیں اور بکھر جائے, کہیں سفر کرنے لگ جائے, ہمیں ان کو یکجا کرنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا خدا بنانا پڑے گا جن کو ہماری قوم پہلے ہی جانتی ہے, پہلے ہی دیکھا ہوا ہے. موسیٰ کا تو خدا نظر ہی نہیں آتا, موسیٰ کا خدا کہاں ہے, موسیٰ کا خدا تو نظر ہی نہیں آ رہا. ہمیں جو ہے وہ کیونکہ مصر کے اندر ہم ان خداؤں کو دیکھتے ہیں جو گائے ہیں, بیل ہے, بکری ہے, جو بھی ہے, ان کو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. ہمیں ایسا ہی کوئی خدا بنانا پڑے گا اور جو ہے وہ اس کی پوجا کرنی پڑے گی تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک ہو کے رہے. ہماری طرف سے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یقیناً جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا, ان کو منع کیا, لیکن وہ اکیلے تھے, پوری قوم جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی اور وہ مجبور ہو کے ان کو خاموش کرا دیا گیا. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ ان کو لالچ دیا جاتا ہے, ان کو تاج پہنایا جاتا ہے سونے کا, اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اگر تم یہ کر رہے ہو تو کر لو. حضرت ہارون علیہ السلام کچھ نہیں کہتے ان کو, لیکن یہ چیز یہاں پہ دکھائی گئی ہے. اب اللہ عالم بائبل میں کیا ہے, کیسے انہوں نے دکھایا ہے, شاید بک آف ایکسوڈس کا کوئی ایسا معاملہ ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے. وہ ایک چالاکی کرتے ہیں, جو سونا ان کو جو ہے وہ مصر سے ملا ہوتا ہے ان سے جو ہے وہ پتھر کے اندر بناتے ہیں اور اس کے اندر سونا ڈالتے ہیں اور وہ پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ پتھر جو ہے وہ یہ ہمارا خدا ہے اور یقیناً اس میں سے ہمارا خدا نکلے گا. اور ساری قوم جو ہے پتھر کو توڑنے لگ جاتی ہے. جب توڑتی ہے تو وہاں سے جو ہے ایک بچڑا نکلتا ہے سونے کا. جیسے وہ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں پہاڑ پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اتر کے آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہی 10 کمانڈمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کے اوپر کندہ کر کے دی تھی, جو لکھ کے دی تھی تراش کے, اور وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. جب وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میری قوم جو ہے وہ دوبارہ بت پرستی میں چلی گئی ہے, اور وہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کے وہ جو 10 کمانڈمنٹ ہوتی ہیں ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. جب وہ نیچے اترتے ہیں تو وہ بڑا افسردہ ہوتے ہیں, پھر وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں اور ان کی قوم جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹ بتاتے ہیں. 10 کمانڈمنٹس تو میں ساری یہاں پہ نہیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن ان میں سے یہ ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرو, بت پرستی نہ کرو, مظلوموں کا خیال رکھو, ان کے اوپر ظلم نہ کرو, جو کہ اسرائیل آج کل کر نہیں رہا. لیکن یہ میسج دکھانا جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر سافٹ کارنر پیدا کرنا, یہ جو ہے وہ یہ مذہب کو یوز کرتے ہوئے یہ لوگ کر رہے ہیں. لوگوں کو ظلم نہ کرو, مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو, اور زنا مت کرو, اللہ کی عبادت کرو, کسی کو شریک نہ کرو, ماں باپ کی عزت کرو, اور اس طرح کی جو 10 کمانڈمنٹس تھیں وہ جو ہے پڑھ کے سناتے ہیں. اور اس طریقے سے سیریز کا اختتام ہوتا ہے. مزید ایپیسوڈس آئیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی, لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اور اپنے بچوں کا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. کوشش کریں کہ اس کی جن کو سمجھ نہیں ہے وہ اس کی یہ چیزیں نہ دیکھیں, لیکن جب آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس طرح کی سازشیں جو ہیں وہ ٹیکٹکس استعمال کر کے ہم لوگوں کے جو برین ہیں وہ واش کیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, اگر آپ علم اور رکھتے ہیں لازمی دیکھیں, جا کے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ٹیکٹکس استعمال کر کے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور ہمارا جو ان کی تھنکنگ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر, اور اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے جو ہے ہسٹری کو مینیپولیٹ کر کے, اپنے مذہب کو مینیپولیٹ کر کے ہمارے سامنے چیزیں لا کے رکھتے ہیں, اور ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے. تو یہ تھی جی اسٹوری. امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ ان کفار کے, یہودیوں کے جو ٹیکٹکس ہیں, جو ان کی جو ہے وہ یہ جو جھوٹی ایک پروپیگنڈا ہے, ان سے ہماری جو ہے حفاظت فرمائے, اور فلسطین کے بچوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو جو ہے وہ اس عذاب سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے, اور ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں. چینل کی سپورٹ کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.